بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام میں قوت و طاقت والے اقوام و افراد کے عروج و زوال اور ان کی تباہیوں کی طویل داستانیں ہیں۔ انسان کو بدن یا زمین کی قوت ملتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس وقت تک رہتی ہے جب تک اللہ چاہتا ہے۔ اللہ ہی قوت و طاقت والا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسے تھکان لاحق نہیں ہوتی، اسے اونگ نہیں آتی، اسے کھانے پینے کی حاجت نہیں، اس میں کوئی نقص و عیب نہیں۔ وہ سب سے بلند اور سب سے زیادہ قوت و طاقت والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے علی الاطلاق ان طاقتور اقوام کی تباہی کا ذکر کیا ہے جنہوں نے ظلم و کفر کیا، جبکہ قرآن میں کئی مقامات پر چند ظالم اقوام اور طاقتور افراد کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن کی قوت چکنا چور ہو گئی اور خود وہ دنیا کے لیے نشان عبرت بن گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت سے انکار کیا۔ ایسی ہی ایک قوم تھی قوم سمود، جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، ہم مختلف حوالہ جات کی مدد سے قوم سمود کے بارے میں تفصیلات پیش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک غور سے دیکھیے گا اور اسکپ مت کیجیے گا، ورنہ کوئی بات جاننے سے آپ محروم ہو سکتے ہیں۔ سمود ایک عرب قوم کا نام ہے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ قرآن میں ان کو ایک مشرک قوم کے طور پر یاد کیا گیا ہے۔ پتھروں سے گھر بنانا ان کی بعض ترین صفات میں شمار کیا جاتا ہے۔ خدا نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن انہوں نے اپنے نبی کے معجزے کو، جو کہ ایک اونٹنی تھی اور ناقہ صالح کے نام سے مشہور تھی، مار ڈالا، جس کے نتیجے میں وہ لوگ عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے۔ قوم سمود کی کہانی توریت میں نہیں ہے، لیکن ماہرین آثار قدیمہ کو ملنے والی چیزوں سے سعودی عرب کے شمالی حصے میں ان کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ آزاد دائرۃ المعارف کے مطابق سمود قدیم جزیرۃ العرب کی قوم ہے جو 1000 قبل مسیح سے تقریباً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک رہے ہیں۔ قوم کے مورث اعلیٰ کا نام سمود تھا اور مشہور نسب نامہ یہ ہے: سمود بن جشیر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ عاد جس طرح جنوبی اور مشرقی عرب کے مالک تھے، سمود اس کے مقابل مغربی اور شمالی عرب پر قابض تھے۔ ان کے دارالحکومت کا نام ہجر تھا۔ یہ شہر حجاز سے شام کو جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا۔ اب عموماً اس شہر کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہ شمالی عرب کی ایک زبردست قوم تھی۔ فن تعمیر میں عاد کی طرح اس کو بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو کاٹ کر مکان بنانا، پتھروں کی عمارتیں اور مقبرے تیار کرنا اس قوم کا خاص پیشہ تھا۔ یہ یادگاریں اب تک باقی ہیں، ان پر ارامی و سمودی خط میں کتبے منقوش ہیں۔ عرب اسلامی ذرائع بتاتے ہیں کہ سمود ایک ابتدائی عرب قبیلہ تھا جو قدیم دنوں میں معدوم ہو گیا تھا۔ سمود کا قرآن میں 23 بار ذکر آیا ہے، جو خدا کی طرف سے گناہگار قوموں کی تباہی کے بارے میں ایک اخلاقی سبق کے طور پر ہے، جو قرآن کا مرکزی مقصد ہے۔ قرآن کے مطابق سمود ایک پچھلی قوم کے جانشین تھے جسے عاد کہا جاتا تھا، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی۔ وہ زمین کی سطح پر تراشے ہوئے گھروں میں رہتے تھے۔ خدا نے مشرک سمود کو خبردار کرنے کے لیے صالح نبی کا انتخاب کیا کہ وہ ایک خدا کی عبادت کریں۔ قبیلے نے یہ کہہ کر اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ صالح محض ایک بشر ہے، اور اس نے خدا سے نشانی کا مطالبہ کیا۔ خدا نے اپنی نشانی کے طور پر ایک دودھ والا اونٹ اتارا، اور صالح نے اپنے ہم وطنوں سے کہا کہ وہ اونٹ کو نقصان نہ پہنچائیں اور اسے اپنے کنویں سے پینے دیں، لیکن سمود نے اس کی انگلی کاٹ دی یا دوسری صورت میں اسے زخمی کر دیا۔ پھر خدا نے قبیلے کو تباہ کر دیا سوائے صالح اور چند دوسرے نیک آدمیوں کے۔ سمود کی تباہی کے خدا کے ذرائع میں گرج چمک، طوفان، چیخ و پکار اور زلزلہ شامل ہے۔ بعض علماء کے مطابق چیخ، جو کہ انتہائی تیز آواز ہے، زلزلے کا سبب بن سکتی ہے۔ سورہ نمل میں پیش کردہ بیان میں سمود کے 9 شریر لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو اپنے لوگوں پر خدا کے عذاب کے فوری ذمہ دار ہیں۔ سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا،
بس اس سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف پلٹ جاؤ۔ میرا رب ہے قریب اور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا صالح ہمیں آپ سے بہت امیدیں تھیں، کیا آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کریں گے جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے؟ آپ جو ہم سے فرما رہے ہیں ہم اس کے بارے میں سخت شک میں ہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم ذرا غور کرو، اگر میرے پاس اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل ہوتی اور وہ مجھے اپنی رحمت سے نوازتا، اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ سے کون بچا سکتا ہے؟ تم میرا نقصان ہی بڑھا دو گے۔ میری قوم یہ اونٹ اللہ کا ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، لہٰذا اسے خدا کی زمین پر چرنے کے لیے چھوڑ دو اور اسے نقصان نہ پہنچاؤ، ورنہ تم پر عنقریب عذاب آئے گا۔ لیکن انہوں نے اس کو کاٹ دیا تو اس نے کہا مزید 3 دن زندگی گزارو، یہ تنبیہ غلط ثابت نہیں ہوگی۔ اور اس طرح جب ہمارا حکم پورا ہوا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح اور ان کے ساتھی مومنوں کو اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمہارا رب ہے جو مضبوط اور غالب ہے۔ اس دھماکے نے ظالموں کو مارا اور وہ اپنے گھروں میں مردہ پڑ گئے، گویا وہ وہاں کبھی زندہ اور پھلے پھولے نہیں تھے۔ ہاں سمود نے اپنے رب کو جھٹلایا تو سمود سے دوری رکھ۔ اسلامی تفسیری روایت قرآن کے بیان میں تفصیل کا اضافہ کرتی ہے۔ اس کے مطابق سمود ہیگرا میں رہنے والا ایک طاقتور اور بت پرست قبیلہ تھا جسے اب مدین صالح کہا جاتا ہے۔ شمال مغربی عرب میں صالح کے شہر جب صالح نے توحید کی تبلیغ شروع کی تو سمود نے مطالبہ کیا کہ وہ ٹھوس چٹان سے حاملہ اونٹنی نکال کر اپنی نبوت ثابت کریں۔ جب خدا نے نبی کو ایسا کرنے کی اجازت دی تو بعض قبائل نے صالح کی پیروی کی، جبکہ بہت سے طاقتور رہنما اس کی مخالفت کرتے رہے۔ بچے کو جنم دینے کے بعد اونٹنی نے ہر 2 دن بعد ایک کنویں کا سارا پانی پیا اور پھر لوگوں کے لیے بہت زیادہ دودھ پیدا کیا، لیکن اس کی کٹائی ہوئی اور بالآخر سمود کے 9 افراد نے اسے قتل کر دیا، جنہوں نے پھر صالح کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اپنے لوگوں کو بچانے میں ناکام ہونے کے بعد صالح نے خبردار کیا کہ وہ 3 دن کے بعد تباہ ہو جائیں گے۔ پہلے دن ان کی جلد پیلی ہو جائے گی، دوسرے دن سرخ اور تباہی کے آخری دن سیاہ۔ ایسا ہی ہوا اور سمود کو فنا کر دیا گیا۔ مسلمانوں کا روایتی نظریہ یہ ہے کہ سمود کی تباہی ابراہیم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے ہوئی تھی۔ صحیح بخاری کے مجموعے میں محفوظ ایک حدیث سے روایت ہے کہ اسلامی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرا کو سمود کی سرزمین کہا اور اپنی فوجوں کو اس کے کنویں سے پینے یا اس کا پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی اور اس کے کھنڈر میں کبھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جب تک کہ رو رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بیگرا کے پتھر کی تعمیرات دراصل نباتی دور کی ہیں، خاص طور پر 1 صدی عیسوی کی ہیں۔ 9ویں صدی کے مسلمان عالم ابن سعد کا خیال تھا کہ سمود نباتی تھے۔ امیہ بن ابی السلط سے منسوب ایک نظم ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اثر مکی تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔ اس میں اونٹ اور سمود کا حوالہ دیا گیا ہے۔ امیہ کے کھاتے میں کوئی صالح نہیں ہے، اس کے بجائے اونٹ کو ایک مخصوص ملعون احمر کے ذریعے مارا جاتا ہے اور اونٹ کا بچڑا ایک چٹان پر کھڑا ہو کر سمود پر لعنت بھیجتا ہے جس سے قبیلے کی تباہی ہوتی ہے، سوائے ایک لنگڑی عورت کے جو تباہی کا پیغام لانے کے لیے بچ جاتی ہے۔ آیا یہ نظم حقیقی طور پر امیہ کی ہے یا اسلام کے بعد کی تخلیق ہے، یہ بحث کا موضوع ہے۔ شیعہ مقادب فکر کے مطابق سمود عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی قلیل پانی کے ہیں، جبکہ بعض لوگ اس لفظ کو غیر عربی سمجھتے ہیں۔ سمود ایک قبیلہ یا قبیلے کے سردار کا نام تھا۔ یہ لفظ قرآن میں 26 مرتبہ آیا ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین کا خیال ہے کہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 80 میں اصحاب الحجر سے مراد بھی قوم سمود ہے، کیونکہ ہجر اس سرزمین کا نام ہے جس میں یہ قوم بستی تھی۔ قرآن میں پتھروں اور پہاڑوں کو کھود کر گھر بنانا اور ریگستانوں میں عمارتوں کی تعمیر کو قوم سمود کی خصوصیات کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کے زرخیز اور آباد زمین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا جاتا ہے کہ وہ پتھروں سے اپنے لیے گھر بناتے تھے۔ قرآن میں قوم سمود کے دور کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہوا، لیکن ان کو قوم عاد کا جانشین قرار دیتے ہوئے گزشتہ اقوام اور پیغمبروں کی داستان بیان کرتے ہوئے ان کا تذکرہ قوم عاد کے بعد کیا گیا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ قوم سمود کو عاد الاخرہ کے تعبیر سے بھی یاد کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا قرآن میں مذکور یہ ترتیب بدون وجہ ہے یا یہ ترتیب ان کی تاریخی اعتبار سے ہے؟ تو اس میں بعض کا خیال ہے کہ قرآن میں موجود یہ ترتیب حقیقت میں ان کی تاریخی ترتیب کی طرف بھی اشارہ ہے۔ آذر نوش کے مطابق قوم سمود کا تذکرہ باستانی منابع میں عمدتاً 8 صدی قبل از میلاد سے لے کر
دوسری صدی عیسوی کے درمیان میں ہوتا ہے، لیکن اسلامی تاریخ میں حضرت صالح علیہ السلام کا حضرت ابراہیم کی نبوت اور رسالت سے پہلے ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح قوم عاد اور سمود کے درمیان تقریباً 500 سال کا فاصلہ تھا۔ بعض منابع میں قوم سمود کو سام بن نوح کے پوتوں میں سے قرار دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قوم سمود وادی القرا کے نزدیک دریائے سرخ کے کنارے ہجر نامی مقام پر آباد تھے، جو حجاز اور شام کے راستے میں واقع ہے۔ ایک حدیث کے مطابق لشکر اسلام جب مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے ہجر کے مقام سے پہنچے تو پیغمبر اسلام نے قوم سمود کے عذاب میں مبتلا ہونے کے خوف سے اپنے ساتھیوں کو یہاں سے گزرنے کا حکم دیا۔ جواد علی موجودہ حجاز اور اردن کے بالائی علاقوں کو قوم سمود کا مسکن قرار دیتے ہیں۔ قرآن میں قوم سمود کے محل زندگی کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہوا۔ قرآنی آیات کی روح سے قوم سمود مشرک تھے اور خدا نے حضرت صالح کو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا تھا تاکہ وہ یکتا پرستی کا یعنی توحید کا راستہ اختیار کریں۔ امام باقر سے منقول ایک حدیث میں آیا ہے کہ قوم سمود کے 70 بت تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح امام صادق سے روایت شدہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہ قوم ایک بڑے چٹان کی پوجا کرتی تھی اور سال میں ایک دفعہ اس چٹان کے ارد گرد جمع ہو کر اس کے لیے قربانی پیش کرتی تھی۔ قوم سمود سے منسوب کسی کتبے پر جس کا تعلق سن 267 قبل مسیح بتایا جاتا ہے پر سن 476 عیسوی لکھا ہوا ہے۔ حضرت مسیح کی تصویر کی نقاشی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کچھ مدتوں کے لیے قوم سمود عیسائی دین کے پیروکار رہے ہیں۔ قوم سمود نے حضرت صالح سے ان کی نبوت کے اثبات کے لیے معجزے کا تقاضا کیا۔ احادیث کے مطابق انہوں نے حضرت صالح سے درخواست کی تھی کہ وہ پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکال لائیں۔ خدا نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور ایک اونٹنی پہاڑ کے اندر سے باہر آ گئی۔ حضرت صالح نے انہیں خبردار کیا تھا کہ اس اونٹنی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کیا جائے، لیکن قوم سمود نے اسے مار ڈالا۔ اسلامی منابع میں یہ اونٹنی ناقہ صالح کے نام سے مشہور ہے۔ بعض شیعہ مفسرین پیغمبر اکرم سے منقول ایک روایت سے استناد کرتے ہوئے ناقہ صالح کو مارنے والے اشق الاولین اور امام علی کے قاتل اشق الاخرین کے درمیان شباہت کے قائل ہیں۔ قرآن کی روح سے قوم سمود کے 9 گروہ ہیں جنہوں نے حضرت صالح اور آپ کے خاندان کو قتل کرنے کی قسم کھائی تھی۔ البتہ بعض دیگر اقوال کے مطابق یہ لوگ 9 گروہ نہیں بلکہ 9 افراد تھے اور ایک غار میں چھپ گئے تھے کہ اسی غار میں سب کے سب دب کر ہلاک ہو گئے۔ حضرت صالح کی دعوت کے مقابلے میں قوم سمود 2 یا 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے اور ان کی اکثریت نے حضرت صالح کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک قلیل تعداد نے اس دعوت کو قبول کر کے حضرت صالح پر ایمان لانے کا فیصلہ کیا۔ قوم سمود کی طرف سے ناقہ صالح کو مار ڈالنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ 3 دن بعد وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ بعض اقوال کی بنا پر پہلے دن ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالا ہو گیا، پھر عذاب الہی میں مبتلا ہو کر سب ہلاک ہو گئے۔ قرآن میں قوم سمود کے عذاب کو صاعقہ، صحیحہ اور رجفہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ بعض مصنفین ان عناوین کو ان پر نازل ہونے والے عذاب کے مراحل قرار دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قوم سمود میں سے وہ لوگ جو عذاب خداوندی سے محفوظ رہ گئے تھے مکہ یا فلسطین کے شہر رملہ ہجرت کر گئے۔ بعض محققین فلسطین میں حضرت صالح سے منسوب بعض اماکن کی موجودگی کو اس بات کی نشانی قرار دیتے ہیں کہ قوم سمود کے بعض بندگان میں سے بعض یہاں سکونت اختیار کیے ہوئے تھے۔ ابو الفرج اصفہانی قبیلہ ثقیف کو قوم سمود کی نسل سے قرار دیتے ہیں، لیکن ابن خلدون اس نسبت کے صحیح ہونے میں تردید کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بعض محققین بنی ہلال کو قوم سمود کی اولاد قرار دیتے ہیں۔ کوہ اصالس اور سعودی عرب کے دیگر مناطق میں کچھ پتھروں پر لکھی ہوئی عبارات اور بعض عمارات ایسی پائی جاتی ہیں جن کے بارے میں احتمال دیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں قوم سمود کے باقی ماندہ آثار میں سے ہیں۔ ان سے منسوب کتبوں پر ان کے مشہور بتوں کا نام جیسے رزو یا رضی یا سلم وغیرہ لکھے ہوئے پائے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قوم سمود کا تذکرہ توریت میں نہیں آیا ہے۔ اسی بنا پر آثار قدیمہ کے بعض ماہرین قوم سمود کے وجود کو ہی تردید کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن 19ویں صدی عیسوی میں دریافت ہونے والے بعض آثار قدیمہ کے مطالعے کے بعد ماہرین نے قوم سمود کے وجود کی تائید کی ہے۔ ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی سنبلی لکھتے ہیں کہ آج سے تقریباً 5000 سال قبل ہجر کے علاقے میں مشہور عرب قبیلہ سمود رہتا تھا۔ یہ قبیلہ قوم عاد کی نسل سے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد میں سے جو مومنین اللہ کے عذاب سے بچ گئے تھے، قوم سمود ان کی اولاد تھی۔ اس قوم میں بھی رفتہ رفتہ بت پرستی آ گئی تھی۔ اس وقت یہ علاقہ سعودی عرب میں ہے جو مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔
مدائن مدینہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے شہر، جبکہ صالح مشہور نبی حضرت صالح علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی بستیاں۔ مدائن صالح مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان مدینہ منورہ سے تقریباً 380 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے۔ مدینہ منورہ سے خیبر تقریباً 180 کلومیٹر دور ہے، جو مدینہ منورہ اور مدائن صالح کے درمیان واقع ہے۔ بعض لوگ اس جگہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اگرچہ اس کی زیارت کوئی ترغیبی عمل نہیں ہے۔ آج بھی صبح سے شام تک ہجر یعنی مدائن صالح کی زیارت کی جا سکتی ہے، لیکن رات میں اس مقام میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے تعلیمی اور ثقافتی مشہور ادارے یونیسکو نے بھی مدائن صالح یعنی ہجر کی تاریخی حیثیت تسلیم کی ہے۔ مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے مدائن صالح سے 22 کلومیٹر پہلے العلا نام کا ایک خوبصورت شہر آباد ہے، جہاں لیمو، سنترا، انگور اور آم کے علاوہ گیہوں اور جو کی بھی خوب کھیتی ہوتی ہے۔ لیکن العلا شہر سے صرف 22 کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن صالح واقع ہے، جہاں 5000 سال گزرنے کے باوجود آج بھی زندگی کا کوئی آثار دور دور تک موجود نہیں ہے۔ حتیٰ کہ پینے کے لیے پانی بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ اس سرزمین میں سرکش قوم پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہوا تھا۔ اسی لیے جو حضرات مدائن صالح جاتے ہیں وہ پانی، جوس وغیرہ العلا شہر سے ہی لے کر جاتے ہیں۔ حجاز مقدس کے تجارتی قافلے اسی راستے سے ملک شام جایا کرتے تھے۔ عثمانی حکومت نے سن 1907 میں مدائن صالح میں ایک ریلوے اسٹیشن بھی بنایا تھا، جو مدینہ منورہ کے بعد دوسرا بڑا ریلوے اسٹیشن تھا۔ مدینہ منورہ سے خیبر اور مدائن صالح ہوتی ہوئی ٹرین دمشق جایا کرتی تھی، مگر سلطنت عثمانیہ کے زوال کے ساتھ یہ تاریخی ٹرین بند ہو گئی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے سے گزرے تو آپ نے مسلمانوں کو یہ آثار قدیمہ دکھا کر وہ سبق دیا جو آثار قدیمہ سے ہر صاحب بصیرت شخص کو حاصل کرنا چاہیے کہ یہ اس قوم کی بستی ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، لہٰذا یہاں سے جلدی گزر جاؤ، یہ سیرگاہ نہیں بلکہ رونے اور عبرت پذیری کا مقام ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ہیں۔ انہیں قوم سمود کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتی تھی۔ یہ لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حتی الامکان سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اسی نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ لیکن قوم سمود نے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہمارے سامنے کے پہاڑ سے کوئی اونٹنی نکال کر دکھا دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی بھی نکال کر دکھا دی۔ جس پہاڑی سے اونٹنی نکالی اسے فجۃ الناقہ کہا جاتا ہے۔ اس معجزے کے باوجود چند لوگوں کے علاوہ قوم سمود کی بڑی تعداد ایمان نہیں لائی، لیکن چونکہ انہوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس لیے وہ کسی قدر اس اونٹنی کا احترام کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے فیصلے کے بعد کنویں سے پانی پینے کی باری مقرر کر دی گئی۔ ایک دن اونٹنی کنویں کا پانی پیتی اور دوسرے دن قوم سمود کے لوگ، مگر آہستہ آہستہ انہوں نے اونٹنی کو ستانا شروع کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایسا کرنے سے منع کیا، لیکن ایک دن قوم سمود کے کچھ شریروں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اللہ کا عذاب نازل ہوگا، چنانچہ انہوں نے بتا دیا کہ 3 دن میں اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس کے باوجود اس ضدی قوم نے توبہ کرنے کے بجائے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل آیت نمبر 48 اور 49 میں ذکر کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں راستے ہی میں ہلاک کر دیا اور ان کا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ آخرکار 3 دن گزرنے کے بعد شدید زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک ہیبتناک چیخ کی آواز نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اس طرح قوم سمود اپنی پوری طاقت اور قوت کے باوجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور ان کی بستی قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر متعدد مرتبہ قرآن میں فرمایا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نام نامی بھی 9 جگہ پر قرآن کریم میں آیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تفصیلی ذکر سورہ الاعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قمر میں ہوا ہے۔ سورہ ہجر، سورہ فصلت، سورہ زاریات، سورہ نجم، سورہ حاقہ اور سورہ شمس میں بھی ان کے مختصر احوال ذکر کیے گئے ہیں۔ چند آیات کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ انہوں یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی بن کر آئی ہے، اس لیے اسے آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور اسے کسی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ دینے والا عذاب آ پکڑے، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر اس طرح بسایا کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شکل دے دیتے ہو۔ لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ ان کی قوم کے سردار نے جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے ان کمزوروں سے پوچھا جو ایمان لے آئے تھے کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم اس پیغام پر پورا ایمان رکھتے ہیں جو ان کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ وہ مغرور لوگ کہنے لگے جس پیغام پر تم ایمان لائے ہو اس کے تو ہم سب منکر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہا صالح اگر تم واقعی ایک پیغمبر ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس موقع پر صالح ان سے منہ موڑ کر چل دیا اور کہنے لگے اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیرخواہی کی، مگر افسوس کہ تم خیرخواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ اور قوم سمود کے پاس ہم نے ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اس میں تمہیں آباد کیا ہے، لہٰذا اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یقین رکھو کہ میرا رب تم سے قریب بھی ہے، دعائیں قبول کرنے والا بھی ہے۔ وہ کہنے لگے اے صالح اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان اس طرح رہے ہو کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، یعنی نبوت سے قبل حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم میں عظیم مقام رکھتے تھے۔ جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو؟ جس بات کی تم دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں اضطراب میں ڈال دیا ہے۔ صالح نے کہا ہے میری قوم ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا لے؟ لہٰذا تم میرے فرائض سے روک کر بربادی میں مبتلا کرنے کے سوا مجھے اور کیا دے رہے ہو؟ اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، لہٰذا اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے برے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں قریب آنے والا عذاب آ پکڑے۔ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اسے مار ڈالا۔ چنانچہ صالح نے کہا تم اپنے گھروں میں 3 دن اور مزے کر لو، اس کے بعد عذاب آئے گا، اور یہ ایسا وعدہ ہے جسے کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے انہیں اپنی خاص رحمت کے ذریعے نجات دی اور اس دن کو رسوائی سے بچا لیا۔ یقیناً تمہارا پروردگار بڑی قوت بڑے اقتدار کا مالک ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا تھا ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ محمود میاں نجمی اپنے ایک مضمون میں اس واقعے کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچتے ہیں۔ شہر ہجر کی رنگین مدہوش اور پرتعیش رات کا ایک پہر گزر چکا تھا۔ موج مستی، رقص و سرود، شراب و کباب کی محفلیں عروج پر تھیں۔ محلات سے بازاروں تک، گھروں سے گلی کوچوں تک، صحراؤں سے میدانوں تک غیر اخلاقی حرکات اور مکروہ دھندوں نے احترام آدمیت کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی تھیں۔ مال و دولت کی فراوانی اور نعمت خداوندی کی کثرت نے شہر کے باسیوں کو اللہ سے غافل کر دیا تھا، اور شیطان ان کی حیوانی خصلتوں پر قابض ہو چکا تھا۔ یہ ان کا روز و شب کا معمول تھا۔ حکم عدولی اور نافرمانی ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہاں اگر کوئی نئی بات تھی تو وہ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا یہ فرمان تھا کہ اے میری قوم تمہارے پاس عیش و عشرت کے لیے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد تم پر سخت ترین عذاب آ جائے گا۔ قوم کی اکثریت نے اپنے نبی کی اس بات کو بھی ماضی کی طرح ہنسی مذاق اور طنز و استہزاء میں اڑا دیا، تاہم ان میں سے کچھ ایسے ضرور تھے جو اپنے نبی کی پیش گوئی سن کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے تھے، مگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ وقت کا بے رحم پہیہ نہایت تیزی سے ایک بھیانک صبح کی جانب رواں تواں تھا۔ رات بھر کی موج مستی سے تھکے ہارے لوگ اپنے اپنے گھر جانے کو تھے کہ اچانک انہیں ایک بڑے زور کی چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا۔ اس زوردار سخت ترین چیخ نے ان سب کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے اور ان کے دل پارا پارا ہو گئے۔ ابھی چنگاڑ کا عذاب ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ ایک شدید ترین زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، اور قوم سمود کو اللہ نے یوں نیست و نابود کر دیا گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے نافرمان اور متکبر قوم سمود کو ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رہتی دنیا تک کے مغرور، بدعمال اور نافرمان لوگوں کو متنبہ فرما دیا کہ نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی تمہارے لیے سخت ترین عذاب موجود ہے۔ سمود کی بستی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجر یعنی قوم سمود کی بستی میں پڑاؤ کیا
تو صحابہ نے وہاں کے کنویں کا پانی اپنے برتنوں میں بھر لیا اور اسی سے آٹا بھی گوندھ لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے برتنوں میں بھرنے والا پانی انڈیل دیں اور گوندا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں۔ پھر آپ نے فرمایا اس کنویں سے پانی لیں جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ قوم سمود جیسی عظیم الشان قوم کی تباہی و بربادی سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا کیا تعلق تھا، اس پر بات کرنے سے پہلے اس بد نصیب قوم کے مختصر احوال سے واقفیت موجودہ دور کے بنی نوع انسان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کی روشنی میں ضروری ہے۔ اے کاش ہم سب اس واقعے سے کچھ عبرت حاصل کر سکیں۔ بے شمار نعمتوں سے مالا مال سرزمین، سرسبز و شاداب مرغزاروں، ہرے بھرے لہلہاتے کھیت کھلیانوں، پھلوں پھولوں سے لدے باغوں کی سرزمین، کرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال، حسین و جمیل جنت نظیر جس کے باسی اپنے مضبوط و توانا، قوت و طاقت سے بھرپور، طویل القامت جسم و جان کی بدولت دنیا میں منفرد مقام کے حامل، سنگلاخ پہاڑوں کا سینہ چیر کر وسیع و عریض عالیشان محلات تعمیر کرنے کے ماہر اور فن سنگ تراشی میں ید طولہ رکھنے والے، اپنے مال و دولت، شان و شوکت، جاہ و جلال، خوشحال اور شاہانہ طرز زندگی اور دنیا کی حاصل شدہ ہر نعمت کے سبب حد درجہ خود سرکش متکبر ہو چکے تھے۔ پہاڑوں کے اندر قلعہ نما محفوظ محلات ان کی وہ پناہ گاہیں تھیں جہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کے خوش کن تصورات نے ان کی عقلوں پر کفر کا پردہ ڈال دیا تھا۔ دراصل دولت و ثروت کا غلبہ، لامحدود مراعات اور آسائشیں شیطان کا کام آسان کر دیتی ہیں اور قوم اللہ اور یوم آخرت سے غافل ہو کر اپنے لیے خود تباہی اور بربادی کا راستہ منتخب کر لیتی ہیں، اور قوم سمود بھی اسی راستے پر گامزن تھی۔ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، قدیم جزیرت العرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع وادی القریٰ میں قوم سمود کی حکمرانی تھی، جبکہ ان کے مد مقابل جنوب مشرقی عرب پر قوم عاد قابض تھی۔ قوم عاد اور قوم سمود کا تعلق حضرت نوح کے صاحبزادے سام بن نوح علیہ السلام سے ہے۔ یہ دونوں قومیں ایک ہی دادا کی اولاد اور دو شخصیات کے نام سے موسوم ہیں۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے سب سے پہلے بتوں کو پوجنا شروع کیا۔ ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تھے جن کی نافرمانی کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر تیز آندھی کا عذاب مسلط کیا اور پوری قوم غرق ہو گئی۔ حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر ایک شہر آباد تھا جس کا نام ہجر تھا۔ یہ قوم سمود کا دارالحکومت تھا۔ آج کل یہ شہر مدائن صالح کہلاتا ہے۔ مدائن صالح کے قدیم علاقوں میں ایک علاقہ العلا ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک کی جانب سفر کرتے ہوئے بڑی شاہراہ پر تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر یہ علاقہ آج بھی آباد اور بہت پر رونق ہے۔ العلا شہری سے وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے۔ یہاں ایک جدید ریلوے اسٹیشن بھی ہے جس کا نام مدائن صالح اسٹیشن ہے۔ وادی سمود کا لقدق صحرا 18 سے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارات ہیں جنہیں قوم سمود نے سنگلاخ سرخ پہاڑوں کا سینہ چیر کر تراشا تھا۔ دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں موسم گرما کے لیے عالیشان محلات کے کھنڈرات ہیں۔ 1000 سال قبل مسیح کے ان عظیم فن پاروں کو دیکھ کر آج جدید دور کے ماہر تعمیرات بھی انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشہ کی ہزاروں ویران تاریخی عمارتیں اپنے مکینوں کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب عذاب الہی کے ذریعے ہونے والی تباہی کی چشمدید گواہ ہیں، اور دور جدید کی نافرمان قوموں کو یہ پیغام دیتی ہوئی نظر آتی ہیں، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ قوم سمود ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک خدا ترس اور نیک انسان کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے دن رات کوششیں کرتے رہے۔ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ اس کے جواب میں ان کی قوم کہتی، اے صالح، تم ہمیں ان چیزوں سے روکتے ہو جنہیں ہمارے بزرگ پوجتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جوانی کے زمانے سے قوم کو دین کی دعوت دیتے ہوئے بوڑھے ہو گئے۔ چنانچہ ایک دن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح سے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے سچے رسول ہو تو ہماری فلاں پہاڑی جس کا نام کاتبہ ہے، اس کے اندر سے ایک ایسی اونٹنی نکال دو جو 10 ماہ کی گابھن اور قوی و تندرست ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ کہنے لگے، تم جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں، بس ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ یعنی انہوں نے اپنے نبی سے معجزے کی فرمائش کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے عہد لیا کہ اگر میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو پھر تو تم سب ایمان لے آؤ گے۔
جب سب نے عہد کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ اچانک سامنے کی پہاڑی میں جنبش پیدا ہوئی، چٹان کے دو ٹکڑے ہوئے اور اس میں سے ایک خوبصورت، تندرست تو توانا گابن اونٹنی نمودار ہوئی۔ پوری قوم نے اس حیرت انگیز معجزے کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا، لیکن قوم کے ایک سردار جندع بن عمرو اور اس کے چند ساتھیوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کا ایذا نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے صالح، ہم نے اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو تم انتظار کرو اور صبر کرو۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ قوم کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی۔ دن بھر آزادی سے گھومنا پھرنا اور اپنی باری پر ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جانا ان کے لیے پریشان کن تھا۔ چنانچہ شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ قوم کے سرداروں نے یہ کام دو حسین ترین خواتین کو سونپا۔ ان عورتوں نے شراب و شباب کے رسیہ دو اوباش نوجوانوں مصرع اور قدار کو اپنی خوبصورت بچیوں سے شادی کے عوض ناقۃ اللہ کے قتل پر آمادہ کیا، جن کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان بھی شامل ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک بھر میں فساد مچاتے پھرتے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ ناقۃ اللہ کا قتل کچھ ایسے ہوا کہ ایک دن ان شقی القلب 9 افراد کی جماعت اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئی، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ دلخراش منظر دیکھنے لگے۔ حسب معمول اونٹنی پانی پینے کے لیے کنویں کے قریب آئی تو مصرع نامی شخص نے کمان سیدھی کی اور اونٹنی پر تیر چلا دیا، جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہوا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر باقی لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس موقع پر ان دونوں عورتوں نے مردوں کو لان تان شروع کر دی، جس پر قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کی کونچیں یعنی پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کاٹ ڈالا۔ شدید زخمی اونٹنی لاچار ہو کر زمین پر گر پڑی۔ گرتے گرتے اس نے ایک زوردار چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ جہاں کہیں بھی ہو خبردار ہو کر ظالموں کو چنگل سے بھاگ جائے، محتاط ہو جائے۔ پھر ظالم قدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارنے کے بعد اسے ذبح کر ڈالا۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا اونچے پہاڑ پر چڑھا اور چیخے مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ اونٹنی کے قتل کے ارتکاب کے بعد قوم سمود کے ان 9 افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی گزرگاہ کے ساتھ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ حضرت صالح وہاں سے گزریں تو انہیں قتل کر دیں، لیکن اس رات پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر اس طرح برسے کہ وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ 9 افراد بڑے بڑے پتھروں کے نیچے مرے پڑے ہیں۔ اس طرح وہ صفاق لوگ اپنی قوم کے تباہ و برباد ہونے سے 3 دن پہلے ہی جہنم رسید ہو گئے۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب کوئی عذاب نازل نہ ہوا تو قوم نے خوشی کا جشن مناتے ہوئے کہا، صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے اور لو عذاب کی علامات بھی سن لو۔ کل جمعرات کے روز تم سب کے چہرے سخت زرد ہو جائیں گے، پرسوں یعنی جمعے کے روز تم سب کے چہرے سخت سرخ ہو جائیں گے اور ہفتے کو سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ان تینوں پیشگوئیوں کے سچ ہونے کے باوجود وہ قوم چہروں کی رنگت کی تبدیلی کو معمولی جادوئی اثرات سمجھتے ہوئے معمول کے مطابق عیش و عشرت میں مصروف رہی، یہاں تک کہ چوتھے دن کی صبح اوپر سے سخت ہیبتناک چنگھاڑ اور زمین کے شدید زلزلے نے ان سب کو آنن فانن جہنم رسید کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا داں بنا دیا۔ دیگر ذرائع کے مطابق مدائن صالح کے بہت سے نام ہیں، البتہ اس کے قدیم اور مشہور نام الحجر آج بھی لوگوں میں معروف ہے اور قرآن مجید اور سیرت کی کتابوں میں اس کا اسی نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود آباد تھی۔ سمود کے ملک کا دارالحکومت ہجر تھا۔ اس کا دوسرا مقام فیج الناقہ ہے، جس کو یونانیوں نے بتلفظ بیڈنسٹو لکھا ہے، لیکن اصلی شہر ہجر ہی تھا۔ اب عموماً اس شہر کو مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ شاہراہ شام و یمن کے قریب درمیان میں واقع مدائن صالح کبھی زبردست تجارتی اور صنعتی مرکز تھا۔ پہاڑوں میں تراشی ہوئی ایسی قابل دید عمارات اس قوم کی تمدنی اور فنی ترقی کی گواہی دیتی ہیں۔ پھر اس قوم نے ظلم و ستم کو اپنا شعار بنا لیا۔
جب کوئی قوم خدا فراموشی، شرک اور بت پرستی کے راستے پر چل نکلتی ہے، فساد اور برائی اختیار کرتی ہے، تو اس کا انجام ہلاکت ہوتا ہے، کیونکہ قدرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف اور سورہ شعراء میں ہے کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشموں، کھیتوں اور باغات کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ انہوں نے کھلے زمین میں عالیشان محلات تعمیر کیے تھے اور پہاڑوں میں گھر تراشے تھے، مگر آج اس پوری وادی میں نہ باغ نظر آتا ہے، نہ کھیت، نہ کوئی چشمہ بہتا دکھائی دیتا ہے، نہ کسی محل کا نام و نشان باقی ہے، بس ایک ریگستان سا ہے جس کے اندر اور اس کے ارد گرد فاصلے سے پہاڑوں کے تراشے و مکانات ویران پڑے ہیں اور اپنے مکینوں اور بنانے والوں کی بدنصیبی کا ماتم کر رہے ہیں۔ اس بستی کی پوری فضا میں بس قرآن عزیز کی آیت یوں لگتا ہے کہ بس کر رہ گئی ہے۔ تو یہ پڑے ہیں ان کے گھر ویران ان کے ظلم کی وجہ سے، بلا شبہ اس میں بڑی عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ دروازوں کے سائز اور چھتوں کی اونچائی بتاتی ہے کہ ان لوگوں کے قد و قامت موجودہ دور کے لوگوں سے مختلف نہ تھے۔ دروازوں کی اونچائی 7-8 فٹ سے زیادہ نہیں، چنانچہ قرآن کریم نے قوم عاد جسمانی ڈیل ڈول کا تو خاص طور پر ذکر کیا ہے، جبکہ قوم سمود کے بارے میں ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ اسی طرح العالی میں قوم سمود کا مسکن تھا، جو مدائن صالح یعنی الحجر سے 40 کلومیٹر مشرق میں ہے، اور یہ کوئی سیرگاہ نہیں ہے بلکہ رونے کا مقام ہے۔ اس شہر میں عجیب طرح کے پہاڑ اور رنگ برنگے پتھر ہیں جن کو دیکھ کر انسان حق تعالیٰ کی صنائی کا قائل ہو جاتا ہے اور بے ساختہ سبحان اللہ پکار اٹھتا ہے۔ الحجر کے گرد و پیش بڑی نحوست پائی جاتی ہے، آبادی برائے نام اور رویدگی بہت ہی کم ہے، آب و گیا علاقہ ہے۔ رابغ سے عقبہ تک اور مدینہ و خیبر سے تیمہ اور تبوک تک کا سارا علاقہ سمود پر عذاب الہی کے آثار سے بھرا ہوا ہے۔ جنوب میں خیبر تک اور شمال میں جارڈن کے اندر تک 50 کلومیٹر تک کاش کاش پہاڑ پائے جاتے ہیں۔ گویا عہد قدیم میں یہاں جو سخت زلزلہ آیا ہوا تھا اس نے تقریباً 500 کلومیٹر لمبے اور 150 کلومیٹر چوڑے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پہاڑوں کو دامن سے چوٹی تک جھنجھوڑ کر کاش کاش کر دیا ہے، جس کی وجہ سے العلا سے گزرنے والے قدیم کاروانی راستے کے پہلو میں بلند پہاڑ عجیب شکلوں میں ہیں۔ الحجر کے باشندے چٹانیں کاٹ کاٹ کر ان میں گھر بنانے کے لیے موجود تھے۔ ان کے سینکڑوں برس بعد نیبٹینز نے دوسری اور پہلی صدی قبل مسیح میں پیٹرا یعنی البترا اردن کا عالیشان دارالحکومت بنایا گیا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور قوم سمود نے وادی القرا میں اپنے رہنے کے لیے پہاڑ تراشے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے تھے تاکہ امن کے ساتھ رہیں۔ یہ مکان آج بھی اسی حالت میں جیسے ابھی بنائے گئے ہوں۔ ان لوگوں نے کمال مہارت سے چٹانوں کو کاٹ کر سیڑھیاں بنائی ہیں، تو کہیں ایک ہی پہاڑ یا چٹان کو اطراف سے تراش کر اس میں کہیں 1 منزلہ اور کہیں 2 منزلہ مکانات یا کمرے بنائے ہیں، اور کہیں لمبے سلسلے مکانات کے تعمیر کیے ہیں۔ قرآن کریم میں وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بَيُوتَ الْفَارِحِينَ میں انہی مکانات کا ذکر ہے، لیکن افسوس ہے کہ جب برے اعمال کی شامت آئی تو نافرمانی کرنے والے بڑے اور ان کے پیچھے چلنے والے چھوٹے سب اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ اللہ شہر کی حدود کے اندر بھی اور باہر بھی اکثر پہاڑ اور ٹیلے بہت ہی عجیب و غریب اور پراسرار سے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی ایسے پہاڑ نہیں، وہ بالکل سیدھا اور بہت اونچا باریک الگ طرح کھڑا ہے، یا ایسے مسخ شدہ مینار سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ کوئی بہت ہی بڑے گنبد سے ملتی جلتی مگر کھردری گولائی لیے ہوئے ہے، کوئی بہت لمبے چوڑے اور بہت ہی اونچے بند ڈبے کسی شکل کا ٹوٹا پھوٹا چبوترا سا دکھائی دیتا ہے۔ کوئی بھی باہر سے آنے والا ان پہاڑوں اور ٹیلوں کی پراسراریت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دمشق کے نشان کا ایک شاعر الصلال سعدی کسی زمانے میں جب مدینہ طیبہ اور حج کو جاتے ہوئے یہاں پہنچا تو شہر العلا کے بارے میں بہت ہی اچھے اشعار کہے۔ وہ اب بھی پہاڑوں کو دیکھ کر اظہار تعجب کیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ کہتا ہے جو شخص بھی العلا کے پہاڑوں سے گزرے گا اور ان کی شکلیں دیکھے گا اسے عجیب و غریب مناظر ملیں گے۔ غیبی ہاتھ اور تیز ہواؤں نے ان پہاڑوں کو ایسا ڈھایا ہے کہ ان کی صورتیں حیرتناک بن گئی ہیں۔ صاف محسوس ہوتا ہے کہ کسی سخت ہولناک زلزلے نے انہیں سطح زمین سے چوٹی تک جھنجھوڑ کر پاش پاش کر دیا ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ مشرق میں خیبر جاتے ہوئے تقریباً 50 میل تک اور شمال کی طرف ریاست اردن کے حدود میں 30-40 میل اندر تک چلا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی 300-400 میل لمبا اور 100 میل چوڑا ایک علاقہ تھا جسے ایک عظیم زلزلے نے ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سنگ تراشی میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی، تو اس کے تعمیر شدہ پتھروں کے شہر کی نظیر پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ہجر میں سمود کی برباد شدہ بستیوں پر گزرے
تو صحابہ نے ان کنووں سے پانی بھرنا شروع کر دیا جن سے سمود سیراب ہوتے تھے، اور آٹا گوندھ کر ہانڈیاں چڑھا دی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہانڈیوں کو الٹنے کا حکم دیا اور گندے ہوئے آٹے کو اونٹوں کے سامنے ڈلوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے اس کی بستیوں میں قیام نہ کریں، کیونکہ اندیشہ ہے کہ وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ یہاں سے روتے ہوئے گزریں، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت ہی بنا لیں۔ بعض روایات میں ہے کہ جب سمود کی بستیوں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو ڈھانپ لیا اور سواری کو تیز کر دیا اور لوگوں کو ہدایت کی کہ یہاں روتے ہوئے داخل ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس قوم کی بستیوں پر عذاب خداوندی نازل ہوتا ہے وہاں اس کے اثرات بعد میں بھی باقی رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف جن خدا کے مقدس بندوں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں ان کی آبادی اور مقامات سکونت پر ان کے برکات و ثمرات باقی رہتے ہیں۔ لہٰذا جس طرح وہاں ٹھہرنے میں نقصان کا اندیشہ ہے، ایسے ہی منافع اور فوائد کی توقع کرنی چاہیے۔ عذاب والی جگہوں سے گزر ہو تو تفریح کے بجائے استغفار کرنا چاہیے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق علماء نسب نے بیان کیا ہے کہ سمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح یہ بھائی تھا جدیس بن عامر کا۔ اسی طرح قبیلہ تسم یہ سب خالص عرب تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سمودی عادیوں کے بعد ہوئے ہیں۔ ان کے شہر حجاز اور شام کے درمیان وادی القرا اور اس کے ارد گرد مشہور ہیں۔ سن 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اجاڑ بستیوں میں سے گزرے تھے۔ مسند احمد میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے درمیان اترے، لوگوں نے سمودیوں کے گھروں کے پاس ڈیرے ڈالے اور انہی کے کنووں کے پانی سے آٹے گوندے ہانڈیاں چڑھائیں، تو آپ نے حکم دیا کہ سب ہانڈیاں الٹ دی جائیں اور گوندے ہوئے آٹے اونٹوں کو کھلا دیے جائیں۔ پھر فرمایا یہاں سے کوچ کرو اور اس کنویں کے پاس ٹھہرو جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور فرمایا آئندہ عذاب والی بستیوں میں پڑاؤ نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی عذاب کا شکار تم بھی بن جاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کی بستیوں سے روتے اور ڈرتے ہوئے گزرو کہ مبادا وہی عذاب تم پر آ جائے جو ان پر آئے تھے۔ اور روایت میں ہے غزوہ تبوک میں لوگ باوجلت ہجر کے لوگوں کے گھروں کی طرف لپکے، آپ نے اسی وقت یہ آواز بلند کر کے کہا الصلاۃ جامعہ۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے گھروں میں کیوں گھسے جا رہے ہو جن پر عذاب الہی نازل ہوا۔ راوی حدیث ابو کبشہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا۔ میں نے سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو صرف تعجب کے طور پر انہیں دیکھنے چلے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں سے بھی تعجب خیز چیز بتا رہا ہوں، تم میں سے ہی ایک شخص ہے جو تمہیں وہ چیز بتا رہا ہے جو گزر چکے ہیں، اور وہ خبریں دے رہا ہے جو تمہارے سامنے ہیں اور جو تمہارے بعد ہونے والی ہیں۔ بس تم ٹھیک ٹھاک رہو اور سیدھے چلے جاؤ، تمہیں عذاب کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ یاد رکھو ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی جانوں سے کسی چیز کو دفع نہ کر سکیں گے۔ ایک روایت میں کہ ہجر کی بستی کے پاس آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معجزے نہ طلب کرو، دیکھو قوم صالح نے معجزہ طلب کیا جو ظاہر ہوا، یعنی اونٹنی جو اس راستے سے آتی تھی اور اس راستے سے جاتی تھی، لیکن ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں۔ ایک دن اونٹنی ان کا پانی پیتی تھی اور ایک دن یہ سب اس کا دودھ پیتے تھے۔ اس اونٹنی کو مار ڈالنے پر ان پر ایک چیخ آئی اور جتنے بھی تھے سب کے سب ڈھیر ہو گئے بجز اس ایک شخص کے جو حرم شریف میں تھا۔ لوگوں نے پوچھا اس کا نام کیا تھا؟ فرمایا ابو رغال۔ یہ بھی جب حد حرم سے باہر آیا تو اسے بھی وہی عذاب ہوا۔ یہ حدیث صحیح 7 میں تو نہیں لیکن ہے مسلم شریف کی شرط پر۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ سمودی قبیلے کی طرف سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تمام نبیوں کی طرح آپ نے بھی اپنی امت کو سب سے پہلے توحید الہی سکھائی کہ فقط اس کی عبادت کریں، اس کے سوا اور کوئی لائق عبادت نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے جتنے بھی رسول آئے سب کی طرف یہی وحی کی جاتی رہی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، صرف میری ہی عبادت کرو۔ اور ارشاد ہے ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا اوروں کی عبادت سے بچو۔ صالح علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں تمہارے پاس دلیل الہی آ چکی جس میں میری سچائی ظاہر ہے۔ ان لوگوں نے صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا تھا کہ ایک سنگلاق چٹان جو کہ ان کی بستی کے ایک کنارے پڑی تھی جس کا نام کاتبہ تھا، اس سے آپ ایک اونٹنی نکالیں جو گابن ہو، یعنی دودھ دینے والی اونٹنی جو 10 ماہ کی حاملہ ہو۔ صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو تم ایمان قبول کر لو گے۔ انہوں نے پختہ وعدے کیے اور مضبوط عہد و پیما کیے۔ صالح علیہ السلام نے نماز پڑھی، دعا کی، ان سب کے دیکھتے ہی دیکھتے چٹان نے ہلنا شروع کیا اور چٹک گئی۔ اس کے پیچھے سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی، اسے دیکھتے ہی ان کے سردار جندہ بن عمرو نے تو اسلام قبول کر لیا اور اس کے ساتھیوں نے بھی۔ باقی جو اور سردار تھے وہ ایمان لانے کے لیے تیار تھے،
مگر زواب بن عمرو بن لبید اور حباب نے جو بتوں کا مجاور تھا اور رباب بن سعمر بن جلحس وغیرہ نے انہیں روک دیا۔ جندہ کا بھتیجا شہاب نامی یہ سمودیوں کا بڑا عالم فاضل اور شریف شخص تھا، اس نے بھی ایمان لانے کا ارادہ کر لیا۔ انہی بدبختوں نے اسے بھی روکا، جس پر ایک مومن سمودی ماہوش بن عثمہ نے کہا کہ آل عمرو نے شہاب کو دین حق کی دعوت دی، قریب تھا کہ مشرف با اسلام ہو جائے، اور اگر ہو جاتا تو اس کی عزت 100 اور ہو جاتی، مگر بدبختوں نے اسے روک دیا اور نیکی سے ہٹا کر بدی پر لگا دیا۔ اس حاملہ اونٹنی کو اس وقت بچہ ہوا، ایک مدت تک دونوں ان میں رہے۔ ایک دن اونٹنی ان کا پانی پیتی، اس دن اس قدر دودھ دیتی کہ یہ لوگ اپنے سب برتن بھر لیتے۔ یہ اونٹنی سمودیوں کی بستی ہجر کے گرد چرتی چکتی تھی، ایک راہ جاتی دوسری راہ آتی۔ یہ بہت ہی موٹی تازی اور ہیبت والی اونٹنی تھی، جس راہ سے گزرتی سب جانور ادھر ادھر ہو جاتے۔ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد ان اوباشوں نے ارادہ کیا کہ اس کو مار ڈالیں تاکہ ہر دن ان کے جانور برابر پانی پی سکیں۔ ان اوباشوں کے ارادوں پر سب نے اتفاق کیا، یہاں تک کہ عورتوں اور بچوں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور انہیں شہ دی کہ ہاں اس پاپ کو کاٹ دو، اس اونٹنی کو مار ڈالو۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے، قوم صالح نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ کر اسے مار ڈالا، تو ان کے پروردگار نے ان کے گناہوں کے بدلے ان پر ہلاکت نازل فرمائی اور ان سب کو یکساں کر دیا۔ اور آیت میں ہے کہ ہم نے سمودیوں کو اونٹنی دی جو ان کے لیے پوری سمجھ بوجھ کی چیز تھی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ یہاں بھی فرمایا کہ انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، پس اس فعل کی اسناد سارے ہی قبیلے کی طرف ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ چھوٹے بڑے سب اس امر پر متفق تھے۔ شان رب دیکھیے کہ اس واقعے کی خبر دنیا کو پہنچانے کے لیے ایک کافرہ عورت بچا دی گئی۔ یہ بھی بڑی خبیثہ تھی، صالح علیہ السلام کی دعوت کی آگ سے بھری ہوئی تھی، اس کی دونوں ٹانگیں نہیں تھیں، لیکن ادھر عذاب آیا ادھر اس کے پاؤں کھل گئے۔ اپنی بستی سے سرپٹ بھاگی اور تیز دوڑتی بھی دوسرے شہر میں پہنچی، اور وہاں جا کر ان سب کے سامنے سارا واقعہ بیان کر ہی چکنے کے بعد ان سے پانی مانگا۔ ابھی پوری پیاس بھی بجھی نہ تھی کہ عذاب الہی آ پڑا اور وہیں ڈھیر ہو کر رہ گئی۔ ہاں، ابو رغال نامی ایک شخص اور بچ گیا تھا، یہ یہاں نہ تھا، حرم کی پاک زمین میں تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب یہ اپنے کسی کام کی غرض سے حد حرم سے باہر آیا، اسی وقت آسمان سے پتھر آیا اور اسے بھی جہنم واصل کیا۔ سمودیوں میں سے سوائے صالح علیہ السلام اور ان کے مومن صحابہ رضی اللہ عنہم کے اور کوئی بھی نہ بچا۔ ابو رغال کا واقعہ اس سے پہلے حدیث سے بیان ہو چکا ہے۔ قبیلہ ثقیف جو طائف میں ہے، مذکور ہے کہ یہ اسی نسل میں سے ہیں۔ عبد الرزاق میں ہے کہ اس کی قبر کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گزرے تو فرمایا، جانتے ہو یہ کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو رغال کی قبر ہے، یہ ایک سمودی شخص تھا، اپنی قوم کے عذاب کے وقت حرم میں تھا، اس وجہ سے عذاب الہی سے بچ رہا، لیکن حرم شریف سے نکلا تو اسی وقت اپنی قوم کے عذاب سے یہ بھی ہلاک ہوا اور یہی دفن کیا گیا، اور اس کے ساتھ اس کے سونے کی لکڑی بھی دفنا دی گئی۔ چنانچہ لوگوں نے اس گھڑے کو کھود کر اس میں سے وہ لکڑی نکال دی۔ تو تمام حوالہ جات اور مکاتب فکر کی رائے سے واضح ہوتا ہے کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی اور اللہ کی وحدانیت کے بجائے اپنی خواہشات کی عبادت کی، اسی لیے یہ قوم تباہ ہوئی اور ان کا علم اور صلاحیتیں ان کے کام نہ آ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچائے اور صرف ہماری عبادتوں اور ہمارے نیک اعمال کو ہماری پہچان بنائے، آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کریں اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔